السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثناء کے بعد آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 5 دن کا جو سمر کیمپ ہے اس کا آخری دن ہے. الحمدللہ ہم کامیابی کے ساتھ 4 دن گزار چکے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے ان 5 دنوں کے لیے جو ٹاپکس سوچ کے رکھے ہیں تقریباً پورے ہوئے ہیں. ہمارے موجودہ حالات اور معاشرے کے حالات، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے جو چیزیں ضروری سمجھا انہی ٹاپکس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور اسی کی تیاری میں کئی دنوں سے کرتا رہا. جیسا کہ ہم بہت ساری چیزیں اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں، ارکان ایمان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، اور مختصر کچھ قرآن کی سورتوں کا ترجمہ، قرآن کی سورتوں کا ترجمہ، آیاتوں کا ترجمہ اور کلمے کا ترجمہ، یہ تمام چیزیں الحمدللہ آپ تمام لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں. تو اب آخر میں کیونکہ تیسرے دن آپ لوگوں کے سامنے شادی کا بھی طریقہ رکھا تھا، شادی یعنی جہیز کے تعلق سے ایک ٹاپک لیا تھا. پھر اس کے بعد کل کے ٹاپکس میں آپ لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کے نقصانات کیا ہے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کیا. پھر اس کے بعد آخر میں نے مناسب سمجھا کہ نکاح اور طلاق کے تعلق سے بھی کچھ باتیں واضح ہو جائے، جیسا کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتے چلے جا رہا ہے. کیونکہ ہر جگہ سے مجھے فون آتے ہیں، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، اور ہر جگہ یہ پرابلم چل رہی ہے، اور نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، علم نہیں رہنے کی وجہ سے کئی لوگ اس میں بھی غلطی کر دیتے ہیں. نکاح کے معاملے میں بھی اور طلاق کے معاملے میں بھی بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. اصل میں طلاق ہی کیوں، آج کا اصل ٹاپک ہے طلاق ہی کیوں. مطلب یہ ہے کہ طلاق ہی کیوں اور طلاق کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہر چیز کو، ہر چھوٹی بڑی بات کو، ہر چھوٹے جھگڑے کو، ہر غصے کو بس ایک ہی راستہ مل گیا سمجھ لیتے ہیں. اس کا غصہ ختم کرنے کا، مسئلہ ختم کرنے کا راستہ بس طلاق ہے. جلدی سے فٹافٹ طلاق دے دو، فٹافٹ خلا لے لو، الگ ہو جاؤ، یہی سمجھتے ہیں. اصل میں طلاق ہی کیوں، آج طلاق کیوں ہو رہے اتنے زیادہ، اور اس کے وجوہات کیا ہے. میں تو ایسے کیسز دیکھتا ہوں، ایسے لوگ مشورے پوچھتے ہیں اور معاشرے کے مسائل اور نیوز بتاتے ہیں کہ بھئی شادی کے اگلے ہی دن طلاق، شادی کے دوسرے ہی دن طلاق. ایسے حالات ہے آج اسی طلاق کا اصل میں طلاق کیوں، اس کے ریزنز کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور طلاق اگر دینا بھی ہے تو آخر میں اس کا بھی طریقہ کیا ہے. اسلام اصل میں کیا طریقہ دیا، صحیح طریقہ، جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے. جیسا کہ میں توحید کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتایا کہ 90% لوگ جس طرح کلمے کا صحیح ترجمہ نہیں جانتے،
توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے نہیں جانتے. اسی طرح طلاق کے مسائل بھی 90%، میں سمجھتا ہوں 99% لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اور کیوں نہیں معلوم ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق کی کیا ضرورت ہے، نکاح ہی نہیں ہوا ہمارا تو ہمارے بچوں کو طلاق کی باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے، حالانکہ یہ سوچ ہماری غلط ہے. حالانکہ نکاح بھی ہماری شریعت کا حصہ ہے اور طلاق بھی شریعت کا ہی حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جب نکاح کے بارے میں بھی بتا دیا، طلاق کے بارے میں بھی بتا دیا، تو یہ مسائل نکاح سے پہلے ہی سیکھنے کے ہیں. یہ نہ سمجھے نوجوان لڑکیاں یا لڑکیوں کی مائیں یا باپ کہ ہمارے بچوں کو طلاق کے مسائل سکھانے کی کیا ضرورت ہے. اب میرا اگر پورا لیکچر سنیں گے تو سمجھ میں آتا کیا ضرورت ہے. ہم لوگوں کیا ضرورت ہے سمجھ کے نہیں سکھا رہے تو کتنا بڑا پرابلم ہو رہا. یہ آپ لوگوں کو اگر مکمل درس سنیں گے تو سمجھ میں آ جاتا. تو ہم کیا سمجھ رہے کہ نکاح سے پہلے ہم لوگوں کو طلاق کی باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ سمجھ رہے کہ طلاق بہت بری چیز ہے، جب ہوگا وہ دیکھا جائے گا. طلاق بہت بری چیز ہے، ہم وہ سننا بھی نہیں چاہتے، طلاق کا لفظ زبان سے بولنا بھی نہیں چاہتے. کچھ لوگ کبھی کبھی میرے سے سوال کرتے ہیں تو ایسا ڈر ڈر کے سوال کرتے، بولتے کہ فیاض بھائی ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ دیکھو ایسا میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور غصے میں میرے شوہر وہ الفاظ بول دیے. شوہر بولتا کہ ہاں میری زبان سے وہ نکل گئے مول صاحب الفاظ. کیا الفاظ؟ طلاق نہیں، طلاق کا لفظ زبان پہ نہیں لاتے. حالانکہ غصے میں بول دیتا طلاق 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 بول دیتا، لیکن بعد میں مسئلہ پوچھے جب بھی نہیں بولتے. نہیں، طلاق اتنی بری چیز ہے، طلاق کا لفظ بھی زبان پہ لائے تو شاید گناہ ہوتا ہوں گا ایسا سمجھا جاتا. اسی لیے گھروں میں نہ کبھی نکاح کے بارے میں باتیں ہوتی ہے، نہ میاں بیوی کے مسائل، نہ میاں بیوی کے حقوق بتائے جاتے ہیں، نہ طلاق کے بارے میں کبھی یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی. ہم ضروری ہی نہیں سمجھتے. اور بس ہمارے پاس اصل میں وہ جو رسمی دینداری ہے جس میں سیکھنے سکھانے کی چیزیں کیا ہے، صرف نماز سیکھ لینا، قرآن پڑھنا سیکھ لینا، ذکر کرنا سیکھ لینا، بس یہی سیکھنے کی چیزیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کچھ دعائیں، صبح شام کی کچھ تو بھی دعائیں، اذکار، اٹھنے بیٹھنے، پانی پینے، کھانا کھانے کی یہ دعائیں سیکھ لینا. بس مسلمان بولے تو اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی تو بس ہے، یہی سمجھ رہے ہم. اسی کے گول، اسی کے اطراف پورے اکثر لوگ 90% لوگ یہیں پر ہے، اس سے ہٹ کے باہر نہیں جا رہے. نماز پڑھ لو بس کافی ہے، ذکر کر لو، قرآن پڑھ لو، رمضان آیا تو روزہ رکھ لو، اگر کبھی موقع ملا حج جمعہ تو وہ ٹائم پہ تھوڑا بہت اس کا طریقہ سیکھ لے کے چلے جاؤ. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہم کو سیکھنے کا ہی نہیں ہے ایسا سمجھ رہے. اسی لیے نہ کلمے کا ترجمہ سیکھے، اسی لیے نہ توحید سیکھے، نہ شرک سیکھے، نہ سنت سیکھے، نہ بدعت سیکھے، کوئی بھی مسئلہ نہیں سیکھے. اسی میں نہ نکاح سیکھے، نکاح کا طریقہ سیکھے، نہ میاں بیوی کے حقوق سیکھے، نہ طلاق کے مسائل سیکھے. اسی لیے آج بہت بڑا پرابلم ہو رہا. تو جیسا کہ میں ابھی بول رہا، طلاق بہت بری چیز ہے، وہ لفظ بھی زبان سے نہیں نکالنا ہم سمجھ رہے. اور کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، اگر کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا، کہیں پر ان لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا مسئلہ آتا، تو کچھ لوگ کیا بولتے، دیکھو بھائی ہم اچھے کاموں کے لیے آتے، برے کاموں کے لیے نہیں آتے. مطلب طلاق بری چیز ہے، ہم کسی کا رشتہ توڑنے کی چیزوں میں نہیں آتے، ہم کسی کو توڑنے توڑانے کے لیے نہیں آتے. اگر ملنا ہے، ملانے کی باتیں ہیں تو بولو، لیکن طلاق کا معاملہ ہے، بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو ہم نہیں آتے، کیونکہ گناہ کی مجلس سے ایسا سمجھتے. حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. طلاق دلانا یا خلا دلانا اگر کچھ بھی نہیں جم رہا تو آخر میں ایک ہی راستہ ہے. اصل میں جمانے کا طریقہ کیا ہے وہ پورا میں بتاؤں گا، لیکن آخر میں اگر توڑنا ہے، کسی کا مسئلہ ہے، کسی کا شوہر ہے بہت ظلم کر رہا، شرابی ہے، پی رہا، مار رہا، کما رہا نہیں، خرچے کو دے رہا نہیں، بیچاری گھٹ گھٹ کے مر رہی، اور دوسری طرف کوئی شوہر ہے تو اس کے اوپر بیوی بھی ظلم کر رہی. دیکھیے ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ہر جگہ ایک ہی طرف سے ظلم نہیں ہو رہا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ عورتوں کی طرف سے ظلم ہوتا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیشہ مردوں کی طرف سے ہوتا. نہیں، ہر ایک کے مسئلے الگ ہیں. کہیں پر شوہر ظلم کر رہا تو کہیں پر بیوی بھی ظلم کر رہی، بہت زیادہ ستا رہی، بہت زیادہ ظلم بولے تو بیویوں کی طرف سے بھی بہت خطرناک ظلم ہو رہا. تو ایسے حالات میں اب ان دونوں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ظلم سہتے ہوئے روتے دھوتے گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر ہے اگر ان لوگوں کو الگ کر دیے، اگر بٹھا کے فیصلہ کر کے طلاق یا خلا کا مسئلہ کچھ تو بھی ایک طلاق تو بھی دلا دیے یا خلا تو بھی دلا دیے تو الحمدللہ وہ پھر اپنی اپنی زندگی گزار سکتے.
دیکھیے طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن حلال چیز ہے نا، حرام چیز نہیں ہوتی طلاق۔ ہمارے معاشرے میں جو رشتہ دار ہوتے، رشتہ داروں میں کچھ بڑے ہوتے، کچھ ذمہ دار ہوتے، جن کو بلا کے لڑائیاں جھگڑوں میں فیصلوں کے لیے بلاتے، تو ان لوگوں طلاق کی مجلس کو تو حرام سمجھتے، ہم نہیں آتے بولتے، لیکن اس سے بھی بڑی خطرناک حرام مجلس میں جا کے ان لوگوں فیصلہ کرتے بڑے شان سے بیٹھ کے۔ کون سی حرام مجلس؟ جو مجلس میں بیٹھ کے جہیز طے کیا جاتا، جوڑے کی رقم جو طے کی جاتی ہے، تم کتنا دیتے، تمہاری بچی کو کتنا دیتے، تمہارے بچے کو کتنا دیتے، یہ جو طے کرتے نا، یہ اس سے بھی بڑی حرام مجلس ہے، اس سے بھی بڑی خطرناک مجلس ہے۔ اصل میں نہیں جانا تو اس مجلس میں نہیں جانا، نہیں بیٹھنا تو اس مجلس میں نہیں بیٹھنا جس میں لین دین کی بات ہو رہی ہے، یہ حرام مجلس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کیونکہ اس کو برا سمجھا گیا، یہ لفظ بھی زبان سے نہیں نکالنا، یہ مجلس میں بھی نہیں جانا، تو اسی لیے کیا ہوا کہ ہمارے معاشرے میں نہ نکاح کے مسائل سیکھے، نہ طلاق کے مسئلے سیکھے، نکاح بھی نہ سمجھی میں کرے اور طلاق بھی نہ سمجھی میں دے دیے، تو 2-3 دن کے بعد اسی لیے شادی بھی ہوتی ہے تو فوراً طلاق بھی ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سال، ہر ایک کے الگ الگ مسئلے ہیں، جلدی سے جلدی طلاق خلا لے کے اپنی زندگیوں کو برباد کر لے رہے۔ آج اس کی مثال ایسی ہے، کار خریدنے سے پہلے ڈرائیونگ سیکھنا عقل مندی ہے یا خریدنے کے بعد سیکھ لینا عقل مندی ہے؟ پہلے سیکھ لینا۔ بغیر ڈرائیونگ کے چابی لے کے اگر گاڑی سٹارٹ کرے تو ایکسیڈنٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہے۔ اسکوٹی چلانا عورتیں پہلے سیکھتی، بعد میں نئی اسکوٹی خرید لیتی، نہیں پہلے ابا دلا دو، لانے ساتھ نئی گاڑی چالو کر کے آگے چلے گئے تو ویڈیوز کئی دیکھتے ہیں، پاپا کی پریان جا کے مار دیتے سو، ہے نا۔ تو بہرحال پہلے سیکھ لینا، کون سی بھی چیز ایکسیڈنٹ نہیں ہونا بولے تو پہلے سیکھ لینا، تو اسی طرح نکاح کے مسائل بھی سیکھ لینا اور طلاق کے مسائل بھی نکاح سے پہلے سیکھ لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، کسی پر ظلم نہ ہو، زبردستی نہ ہو، مجبوری کے ساتھ زندگی نہ گزرے، اور مل کر ہمیشہ تکلیف اور ظلم سہتے ہوئے رہنے سے بہتر ہے الگ ہو کے اپنی اپنی زندگی خوشی سے گزار سکے، ٹھیک ہے۔ اور آج علم نہ رہنے کی وجہ سے اتنے خطرناک مسائل، آپ کو معلوم ہے میرے پاس جو مسئلے آتے ہیں ان میں سے کچھ لڑکیاں کال کرتی ہے، کچھ لڑکے کال کرتے ہیں، بول دیتے ہیں مول صاحب میرے کو فلاں لڑکی پسند ہے، اس کو میں گھر سے لے کے آ گیا اور ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قبول ہے بول کے بول دیے، ہم دونوں اب مل کے رہ سکتے کیا، ہمارا نکاح ہوا کیا بول کے سوال کرتے۔ یعنی نکاح بولے تو صرف لڑکا لڑکی راضی رہنا، دونوں کہیں تو بھی بھاگ جانا، تو میرے کو بول قبول ہے بول کے، میں تیرے کو بول دیتا ہوں قبول ہے بول کے، اپنا نکاح ہو جاتا۔ کل مغرب میں یہاں سے جانے کے بعد، رات کو عشاء کے بعد شاید 9 بجے جانے کے بعد ایک فون کال آیا، وہی بول رہا تھا آدمی کہ مول صاحب میں نکاح پڑھا سکتا ہوں کیا، میرے پاس ایک لڑکا لڑکی دونوں بھاگ کے آئے اور بول رہے کہ دیکھو بھائی تم مدرسے میں پڑھے سو ہے نا، تم ہمارا نکاح پڑھا دو۔ اور کچھ جگہ پر تو بس ایک مرتبہ شوہر طلاق بول دیا تو بھی چلے جا رہی میکے میں، اور کچھ جگہ پر تو ایسا ہو رہا کہ لوگ نہ سمجھے میں طلاق اور خلا بہت بری چیز ہے تو پہلے سے بول کے بھیج دے رہے کہ چلو ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو جہاں ڈولی جا رہی ہے وہیں سے ڈولا نکلنا بول کے سکھا کے بھیج دے رہے۔ اس کا مطلب اپنے شرابی، ظالم، ظلم کرنے والا، مارنے والا کچھ بھی رہو، اب تم واپس ہمارے گھر کو نہیں آنا، جہاں ڈولی گئی وہیں سے تمہارا ڈولا نکلنا، مرے تک وہیں رہنا، مر گئے تو وہیں مر جاؤ تمہارے شوہر کے ہاتھوں میں مار کھا کے، لیکن ہمارے گھر کو نہیں آنا واپس بول کے، اس طرح بھی سکھا کے بھیج دے رہے کچھ ماں باپ۔ اور کچھ لوگ کیا بول رہے کہ یہ 7 جنموں کا رشتہ ہے، اب رشتہ نہیں توڑنا، بس توڑنے کی بات ہی نہیں کرنا، 7 جنموں کے، جاؤ کچھ بھی ہو رہا تو وہیں دیکھ لو جاؤ، یہ بھی ظلم ہو رہا ہمارے معاشرے میں۔ تو بہرحال کبھی بھی خاندان میں اگر 2 بھائی بہن کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے یا ماں باپ اور بچوں کے درمیان اگر جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑا دونوں کے حد تک رہ جاتا، لیکن جب میاں بیوی جھگڑتے ہیں تو وہ دونوں کے حد تک نہیں رہتا، وہ 2 خاندانوں کے درمیان ہو جاتا ہے، 2 خاندان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اس لیے میاں بیوی کے جھگڑے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اصل میں قرآن اور حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم مل کے رہیں، میاں بیوی مل کے رہیں، ان کے درمیان جھگڑے نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں جو میاں بیوی مل کے رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جدا ہو جانا، طلاق لے لینا اور خلا ہو جانا یہ نہیں چاہتی ہے ہماری شریعت۔ ملنے کی بات، کتنی باتیں ہیں جو ملنے کی طرف ہمیں ابھارتی ہے۔
ان میں سے ایک دو دلیل آپ لوگوں کے سامنے رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو دوسری کوئی عادت پسند بھی تو آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ کوئی ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے، میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے۔ کیوں کہ اگر کسی کی بیوی کے اندر یا کسی کے شوہر کے اندر ایک چیز اگر پسند نہیں آئی تو دوسری چیز، ایک عادت پسند نہیں آئی تو دوسری عادت پسند آتی ہوں گی نا، تو جو پسند نہیں آ رہی اس کو دیکھ کے طلاق مت دو، جھگڑے مت کرو۔ جو دوسری عادت پسند آ جاتی ہے اسے یاد کر کے مل کے زندگی گزارو۔ ہمارے کو ایک چیز پسند نہیں آئی تو طلاق دے رہے، ایک چیز وہ اچھی نہیں لگی عورت کے اندر تو طلاق، ایک چیز اچھی نہیں لگی شوہر کے اندر تو خلا۔ تو اس طرح کے معاملات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اگر ہم دیکھیں گے، اب دیکھو شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی ہمیشہ جھگڑا کرے، اللہ نہیں چاہتا، شیطان چاہتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابلیس کا تخت پانی پر ہے اور وہ ہر دن اپنے چیلوں کو چھوڑتا ہے، اس کے چیلے پوری دنیا گھومتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں انسان سے فلاں گناہ کروایا۔ ایک اور چیلا آتا وہ بولتا کہ میں فلاں گناہ کروایا، میں فلاں غلطی کروایا انسان سے، ایسا بولتے۔ اس ابلیس جو ہے نا کسی سے بھی خوش نہیں ہوتا، لیکن آخر میں ایک اس کا چیلا آتا اور آ کے بولتا کہ میں میاں بیوی میں جھگڑا کرایا، تو فوراً جو بڑا ابلیس ہے وہ خوش ہو جاتا اور اپنے قریب بٹھاتا، تخت پر بٹھاتا اور اس کو شاباشی دیتا، اصل میں کام کرا تو اچھا کام کرا، دیکھ سب سے اچھا کام تو کرا۔ مطلب کوئی اگر شیطان کسی کو شراب پلا رہا، کسی کو اگر اور گناہ کروا رہا تو اس سے ابلیس خوش نہیں ہوتا، اس سے بھی زیادہ، تمام گناہوں سے زیادہ ابلیس جس گناہ سے خوش ہوتا وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا، میاں بیوی کو لڑانا، میاں بیوی کے درمیان طلاق اور خلا دلوا دینا، دور کرا دینا، یہ اصل میں ابلیس چاہتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو ہماری شریعت ہمیشہ میاں بیوی کو مل کے رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اب چلیے ہم لوگ وجوہات کیا ہے اس پر ایک ایک کر کے انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ طلاق کی وجہ کیا ہے؟ طلاق ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں طلاق کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر پہلی وجہ ہم دیکھیں گے، نکاح سے پہلے صحیح تحقیق نہ کرنا، نکاح سے پہلے تحقیق نہیں کرنا، یہ بہت بڑی وجہ ہے طلاق ہونے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے کہ نکاح سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نکاح سے پہلے ایک نظر دیکھ لو۔ دیکھو تحقیق نہیں کرنے میں بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ خاندانوں کے بارے میں یا لڑکے کی کمائی کے بارے میں یا اس کے اخلاق کے بارے میں، اس کی دینداری کے بارے میں، لڑکی کی دینداری، لڑکی کے اخلاق، یہ تمام چیزیں، گھر کے حالات، یہ تمام چیزیں صحیح تحقیق نہیں کرتے، بس چند چیزیں دیکھ لیتے، بہت بڑا گھر ہے یا بہت بڑی زمین ہے، یا کچھ لوگ تو جھوٹ بھی بول دیتے، جھوٹ بولتے کہ بھی نکاح کروا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، حالانکہ وہ کرائے کے گھر میں رہتے، بول دیتے کہ یہی ہمارا گھر ہے۔ اگر بازو میں کسی کا اگر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تو ادھر بھی دکھا کے بول دیتے کہ یہ بھی ہمارا گھر ہے، اس طرح جھوٹ بول کے کر دیتے۔ کچھ لوگ تو اپنے لڑکے کے بارے میں بولتے کہ ہمارا لڑکا ہر مہینہ اتنا کماتا، لڑکی کے بارے میں بولتے کہ ہماری بچی کو یہ ہنر ہے، وہ ہنر ہے، یہ پڑھے سو ہے، 5 ٹائم کی نمازی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، یعنی جھوٹی باتیں بول دیتے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، لوگ بھی بڑا دیندار ہے، اچھے اخلاق ہے، کوئی بری عادت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں بول دیتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے صحیح تحقیق بھی نہیں کر پاتے لوگ، اور ان کے باتوں میں آ جا کے یہی صحیح بات ہوں گی بول کے بغیر تحقیق کے جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد ان کی غلطیاں سب سامنے آ جاتی ہیں تو پھر طلاق ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد صحیح تحقیق نہیں کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے اس میں کہ لڑکے کو لڑکی نہیں دکھاتے اور لڑکی کو لڑکا نہیں دکھاتے، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ صرف آج کل تو موبائل میں فوٹوز دیکھ لیے بس کافی ہے، پسند آ گئی بیٹا پسند آ گئی، پسند آ گیا بیٹا پسند آ گیا بس۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہ تم ضرور ایک نظر دیکھ لو، لڑکی کو بھی اس کے ہونے والے شوہر کے تعلق سے، اس کی کمائی کے تعلق سے، یا اس کے جو بھی خواہشات ہے، میرا شوہر ایسا ہونا بول کے جو بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ تمام خواہشات اس کے پورے ہو رہے نہیں ہو رہے، وہ سب دیکھ لینا، تحقیق کر لینا۔ ورنہ آج کیا ہوتا، نہیں
ابا جو ماں باپ ہے نا، اصل میں ماں باپ کیا سمجھتے کہ لڑکے سے لڑکی سے ہمارے بچوں سے ہماری کو بہت محبت ہے، اس لیے ہمارے بچے ہم جو بولیں گے وہ مان لیں گے کیونکہ ہم بچوں کے خیر خواہ ہیں، ہم اچھا چاہتے ہیں نا بچوں کا، یہ سمجھ کے بچوں کی کوئی مرضی اس میں نہیں پوچھتے، بچوں کی مرضی کی دخل اندازی کیا ہے۔ حالانکہ ایسے بچوں کو بے وقوف سمجھتے، ایسے بچوں کو بدتمیز سمجھتے ہیں جو شادی کے معاملے میں انوالو ہوتے ہیں۔ نہیں ابا، اگر کوئی لڑکی کہتی ہے کہ ابا مجھے دیندار ہونا، مجھے داڑھی والا ہونا، مجھے 5 ٹائم کا نمازی ہونا، مجھے توحید پرست ہونا، تو باپ ناراض ہو جاتا، ماں ناراض ہو جاتی، خاندان والے آ کے بول دیتے ارے یہ کیسی بدتمیز بچی ہے، دیکھو شادی کے معاملے میں ماں باپ سے بات کر رہی ہے۔ حالانکہ بدتمیز نہیں ہوتی، یہی تو اصل دینداری ہے۔ ماں باپ سمجھ رہے کہ نہیں ہم شادی کر رہے تو بچیاں خاموش رہنا، یہ ادب ہے۔ ہم کوئی بھی رشتہ لا کے بتا دیے کر دیے تو خاموش، آواز نہیں کرے، جیسا منڈی ہلا لینا اور سیدھا شادی کر لے کے چلے جانا، اس کو شریف بچی مانا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، بچے کو بچی یعنی لڑکے کو لڑکی، لڑکی کو لڑکا ضرور دکھانا بھی چاہیے، ایک دوسرے کے تعلق سے تحقیق بھی کر لینا چاہیے، اور ان کے خواہشات کیا ہے ہو سکے تو ماں باپ کی موجودگی میں، موجودہ دور میں تو میں بول رہا ہوں کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک ان کے سامنے بیٹھے رہیں اور لڑکا اور لڑکی کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا بھی موقع دے، اکیلے میں نہیں چھوڑنا۔ جیسے فلموں میں دیکھتے ہم لوگ سمجھنے کے لیے لیو ان میں رہتے، چلو آپ چھوڑ دو 6 مہینے، لیو ان میں جا کے انہوں پارکوں میں بیٹھ کے وہاں فلم تھیٹروں میں گھومتے ہوئے اور ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ بلکہ مسلمان اس میں بھی بہت آگے بڑھ گئے، رسم ہونے کے بعد تو میاں بیوی بن جاتے، پورا شادی کے کارڈ دونوں بیک پہ گھومتے ہوئے دے رہے کہتے آج ابھی شادی نہیں ہوئی، خالی رسم ہو گئی، رسم ہو گئی بولے تو ہو گیا، رسم ہو گئی تو رسم ہو گیا بولے تو بات چیت پکی ہو گئی، انہوں دونوں میاں بیوی بن گئے بول کے اب لڑکی کے ہاتھ میں ایک موبائل دے دیتے، لڑکے کے ہاتھ میں ایک موبائل دے دیتے، اور اگر فون بھی آیا تو سیدھا اماں لے کے جا کے دیتی، بیٹا اے داماد کا فون آیا، داماد بنا انہیں، ابھی کچھ بھی ہو سکتا، ابھی داماد نہیں بنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ تحقیق کرنا ہے تو لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے کچھ ذمہ دار بڑے ماں باپ سامنے بیٹھے، ان کے سامنے لڑکا لڑکی دونوں ایک دوسرے سے بات کریں، چھپ کے فونوں میں بات کرنا نہیں، چھپ کے فونوں میں بات کر کے کیا بات، کچھ بھی نہیں، تم کیا کھائے، کیا پکائے، کیا پہنے، کون سے کلر کے کپڑے پہنے، کیا ہے کیا نہیں، نیند آ رہی کی، میری یاد آ رہی کی، یہ باتیں نہیں ہونا۔ دینداری کی باتیں، کیا تم چاہتے ہیں، لائف کیسا گزارنا چاہتے، تم کیا کماتے، نماز پڑھتے، دیندار ہے، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ضروری باتیں ہیں اگر ماں باپ کی موجودگی میں بات کر لیے، تحقیق کر لیے، یہ بہتر ہے۔ ورنہ ماں باپ میرا خاندان کا آدمی ہے، میرے دوست کا لڑکا ہے، اتنی پراپرٹی ہے، ایسا ہے ویسا ہے بول کے بچی کی مرضی کے بغیر اس کو شادی کر کے دے دیتے، حالانکہ لڑکی کو وہ لڑکا پسند ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں پوچھتے، اور اس لڑکے کے علاوہ شاید ہو سکتا کوئی دوسرا لڑکا پسند ہوگا، لڑکے کو بھی تم جس سے نکاح کرنا چاہ رہے اس کے علاوہ کوئی لڑکی کو وہ پسند کیا ہوگا، پسند کیا کہ نہیں یہ بھی پوچھو نا۔ اصل میں لڑکیوں کو یہ احساس دلانا بچپن سے کہ اگر تمہاری کوئی پسند ہو بیٹا تو وہ پسند سب سے پہلے ہمیں بتائے، ہم تحقیق کریں گے، اگر وہ اچھا ہے تو ہم اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں گے، تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے، یہ احساس دلانا۔ جب یہ احساس نہیں ہوتا نا، کیسا بھی ہمارے ابا مانتے نہیں، اب میرے کو انہیں پسند آ گیا، ابا کو اماں کو بتائے بغیر ہم بھاگ جانا بول کے یہ فیلنگ میں رہتے۔ جب بچیوں کو یہ پتا چلتا کہ اگر ہماری پسند کوئی ہے اور ہماری امی ابا ہماری بات مانتے اور ہماری پسند صحیح بھی ہے، اگر یہ احساس رہیں گا نا تو وہ بھاگتے نہیں، پہلے امی ابا سے بتاتے ابا میرے کو یہ پسند ہے، آپ جاؤ تحقیق کر لو۔ اصل میں شریعت کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر ایسے واقعات بولوں تو بہت سارے ہیں۔ بہرحال آپ اگر کسی کو پسند کریں تو سب سے پہلے امی ابا سے بتائیں۔ آپ پسند کر لے کہ آپس میں باتیں کر لینا، آپس میں گھومنا، یہ شریعت نہیں چاہتی۔ آپ کو اگر کوئی پسند آیا تو سب سے پہلے امی ابا کو بولے۔ آپ کے پاس اگر کوئی پرپوزل آیا، آپ کے پاس اگر کوئی لڑکا کے بول رہا ہے کہ میں پسند کر رہا ہوں اور میں نکاح کرتا ہوں، اسے بھی بول دینا کہ میرے ابا ہے، ولی ہے، آپ وہاں چلے جاؤ پہلے، سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال بچوں کی پسند کیا ہے یہ تمام چیزیں دیکھنا ضروری ہے، اور بغیر پسند کے اگر نکاح کر دیے تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی اللہ کے رسول میرے والد میری پسند کے بغیر میرا نکاح کر دیے، میرا جو شوہر ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نکاح کو توڑ دیے، پسند نہیں ہے سو نکاح ہوتا نہیں۔
لڑکی کو زبردستی کر کے بلیک میل کر کے سیدھا اٹھا کے دے دے رہے, وہ نکاح نہیں ہے. لڑکی زبردستی کون سا کہ امی ابا, کئی لوگ تو ایسا کر دیتے, اللہ رحم کرے, کچھ لوگوں کی زندگیاں دیکھتا ہوں میں, بلکہ کئی لڑکیاں روتی فون کر کے بولتی ہیں بیچاری کیا ظلم سہتی ہوں گی. لڑکی کی عمر چھوٹی, کئی ظالم باپ دینداری کے نام پہ یہ سمجھتے, دیکھو ہمیشہ آپ ہی صحیح نہیں ہو سکتے. آپ سمجھ رہے میرے بچوں کے میں خیر خواہ ہوں, لیکن آپ کی پسند ہمیشہ اچھی نہیں ہو سکتی. کئی لڑکیاں 16 سال 17 سال کی عمر میں بھی رہتی کہ نہیں, اس کو 35 سال 40 سال والے مرد کے ساتھ, کیونکہ انہیں نمازی ہے, کیونکہ انہیں جماعت میں جا کے آیا, کیونکہ انہیں ایسا ہے ویسا ہے, سیدھا اٹھائے شادی کر کے دے دیا, بس ختم. لڑکی عزت کے مارے, باپ کی عزت کے مارے گٹ گٹ کے مرتی ہے, اور 20 سال کے بعد بھی انہیں فون کر کے یا میسج کر کے کبھی اس کا خیر خواہ ہوتا ہے, کوئی کبھی سوال جواب ہوتا ہے تو اس کے سامنے بیان کرتی, دیکھو مول صاحب میرا اس طرح 16-17 سال کی عمر میں 35 سال والے 40 سال والے کے ساتھ میرے ابا نکاح کر دیے, مجھے پسند ہی نہیں ہے, مجبوراً میں زندگی گزار لے رہی. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. لڑکی کی پسند ضروری ہے ورنہ نکاح نہیں ہوتا. تو بہرحال پہلی چیز جو میں بیان کرا وہ کیا ہے, بولیے, طلاق کیوں ہو رہے ہیں؟ نکاح سے پہلے صحیح تحقیق نہیں کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب دوسری چیز دیکھو, دوسری وجہ طلاق ہونے کی, ایک دوسرے کے حقوق, ایک دوسرے کے ذمہ داریاں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے طلاق ہو رہے. اب دیکھو ذرا غور سے سنو, بڑی اہم باتیں بول رہا ہوں. شادی کی تیاری, اگر کسی کے گھر میں شادی ہو رہی بولے تو کم از کم کتنے دن پہلے سے تیاریاں ہوتی جی؟ 5 دن, 5-6 مہینے پہلے سے تیاریاں ہوتی ہے نا. آج کل فنکشن ہال ہی نہیں ملتا آپ کو 2-3 مہینے پہلے بکنگ ہے نا. تو اس سے پہلے جب دیکھنے کے لیے آئے, یعنی جب دیکھ لے کے بات چیت ہو جاتی, کنفرم ہو جاتا, اس کے 1 سال کے بعد رکھ لیتے, 6 مہینے کے بعد رکھ لیتے نکاح. تو 6 مہینے پہلے زیورات آرڈر دینا رہتا ہے نا, تو فرنیچر آرڈر دینا, یہ وہ بول کے کتنا 6 مہینے پہلے سے تیاریاں چلتے رہتی. وہ پورے 6 مہینے پہلے سے فنکشن ہال کی تیاری ہوئی, کپڑوں کی تیاری ہوئی, پکوان کی تیاری ہوئی, فرنیچر کی تیاری ہوئی, لیکن اس میں شادی کے بعد میرے شوہر کے کیا حقوق ہوں گے, کوئی ایک کتاب نکال کے کبھی پڑھے, کوئی عالم سے پوچھیں, میری بیوی کے کیا حقوق ہوں گے, میری کیا ذمہ داریاں بنتی ہوں گی شادی کے بعد, میں بھی معلوم کروں بول کے کبھی کوئی عالم سے نہ کوئی لڑکا پوچھتا ہے نہ لڑکی پوچھتی ہے. تیاریاں سب یہی ہو رہی فنکشن ہالس کی, کپڑے کی, لیکن حقوق کی تیاری, زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزوں کی ضرورت نہیں. بولو خالی یہ فنکشن ہال سے فرنیچر سے زندگی گزر جاتی کیا؟ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے معلوم کرنے سے پوری زندگی سکون سے گزر جاتی. تو وہ حقوق سیکھنے کی نہ لڑکی نے کوشش کی, نہ لڑکی کے والدین نے, نہ لڑکے نے, نہ لڑکے کے والدین نے, نہ بچوں کو بٹھا کے ماں باپ سکھاتے ہیں, نہ بچے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے. دیکھو اصل میں اسلام کے حساب سے, شریعت کے حساب سے, گھر اگر ایک ادارہ ہے, گھر اگر ایک حکومت ہے, تو اس کا حاکم مرد ہے. اللہ تعالیٰ الرجال قوامون علی النساء کہا, مرد قوام ہے, مرد حاکم ہے, عورت اس کے ماتحت ہوتی ہے. جیسا کہ ایک اگر اسکول ہے تو اس کا ایک پرنسپل ہوتا ہے, باقی تمام ٹیچرز ہو یا پھر اسٹوڈنٹس ہو اس کے ماتحت ہوتے ہیں. پرنسپل جیسا بولا اس کو ویسا سننا پڑتا. تو پہلی چیز یہ چیز ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو, اللہ تعالیٰ مرد کو حاکم بنایا, عورت اس کی ماتحت ہوتی ہے. ہاں عورت کے ساتھ وہ مشورہ کرے گا, کسی بھی کام میں پوچھے گا, کوئی بھی چیز ہے مل کے کریں گے, لیکن فائنل اتھارٹی مرد کو دی گئی ہے. یہ ہے اصل میں حاکم, یہ ہے اصل میں ذمہ دار. اللہ تعالیٰ گھر میں مرد کو ذمہ داری بنایا. آج کیا سکھاتے, یہ تمہاری لائف پارٹنر ہے. میاں بیوی بولے تو کیا سمجھتے ہیں کہ لائف پارٹنر ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لائف پارٹنر ہے. تو اب جو لائف میں تمہاری پارٹنر ہے تو وہ بھی برابر آدھا تمہاری زندگی میں آدھا حصہ ہے اس کا. اس لیے کیا کرنا, برابر کا حق تمہیں بھی ہونا, یہ شریعت کے خلاف ہے. تمہارا بھی برابر کا حق رہنا, یہ سکھایا جاتا لڑکیوں کو, مرد جیسا ہے ویسے بھی تم بھی برابر مرد کے برابر ہے, کیونکہ تم لائف پارٹنر ہو. اس کی وجہ سے بگاڑا, ایسا نہیں ہے.
شریعت میں کیا ہے؟ مرد حاکم ہے، عورت اس کے ماتحت ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف اگر شوہر کچھ بھی حکم دے تو عورت مان لینا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن فائنل اتھارٹی مرد کی ہے، یہ سب سے پہلے لڑکیوں کو معلوم ہونا چاہیے. جیسا کہ شوہر اگر کسی کمپنی کا باس ہے، مطلب وہ گھر کا باس ہے، تو فائنل اتھارٹی اسی کی ہے. کمپنی اور اسکول میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک آدمی ہی ہوتا ہے جو اتھارٹی چلاتا ہے. تو یاد رکھو، جہاں سارا زور شوہر کو کنٹرول میں رکھنے کا ہوتا وہاں بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اب جہاں یہ تمہارا لائف پارٹنر ہے، تمہارا بھی برابر کا حق ہے بول کے جہاں پر سکھا کے بھیجتے نا، تو وہ لڑکیاں کیا سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا بھی چلنا، ہم بھی برابر ہے شوہر کے. تو وہاں پر کیا کرتے؟ شوہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے. آپ دیکھو، جس گھر میں بھی عورت شوہر کو مٹھی میں لینا چاہتی ہے، اس گھر کے بچے مٹھی سے باہر ہو جاتے، اس گھر کے بچے بگڑ جاتے. یاد رکھو، بچے ہاتھ سے نکل جاتے. اور کئی لڑکوں کو، بلکہ کئی مرد حضرات کو آج دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ تمام چیزیں وہ سیریل سے سیکھے سو ہیں نا ہم لوگ. اکثر چیزیں جو میاں بیوی کے حالات ہے، میاں بیوی کے حقوق ہے، گھروں میں کیسے رہنا اور ایک دوسرے سے کیسے تعلقات رکھنا، یہ تمام چیزیں جیسا کہ میں بولا، نہ کتاب سے سیکھے، نہ عالم سے سیکھے، نہ قرآن سے سیکھے، نہ حدیث سے سیکھے. لیکن ایک چیز بچپن سے سکھاتی آ رہی، وہ کیا ہے؟ سیریل. بولو نا، صحیح بول رہا ہوں میں؟ کون سے سیریلز؟ اس میں آج کل تو سب سے زیادہ طلاق سکھانے والی سیریلز پاکستانی سیریلز ہے نا. ہر گھر میں پاکستانی سیریلز، پاکستانی ڈرامے، اس میں ساس سے کیسا بات کرنا، شوہر کو کیسا مٹھی میں لینا، غصہ آئے تو شوہر کچھ تھپڑ کیسا کھینچ کے لگانا، یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہے. تو یاد رکھو، کئی مردوں کو ہم دیکھتے ہیں آج بیچارے عورتوں کے ہاتھوں میں اتنے مجبور ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں اور فون کر کے بولتے بھی ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو اقرار بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں مول صاحب کیا کرنا، ہمارے گھر میں ہمارا کچھ بھی نہیں چلتا، ہماری عورت اتنی ڈینجر ہے، اس کی زبان اتنی خطرناک ہے کہ کیا بولوں، میں کچھ بھی بولتا ہوں تو چلتا نہیں، میری سنتی نہیں. کتنے مرد حضرات مجھے خود فون کر کے، بلکہ اس کے گھر میں کوئی بے حیائی والا کام ہوتا، گندا کام ہوتا، گندی دعوتیں ہوتی، بیگم کو انہیں منع کرتا، جی بیگم نہیں کریں گے جی ایسا. عورت نہیں سنتی ہے، مول صاحب کیا کرنا، انہیں کرنا بول رہی، اب میں کیا کروں. ہر رسم، ہر فنکشن، ہر دعوت صرف عورت کی چلتی، ہر چیز میں عورت. میں بولا اس سے پہلے، مسجد کو بھی کوئی 500 روپے چندہ دینا بولے تو عورت کو پوچھ. کئی لوگ تو بیچارے وہ سفر کرتے ہوئے بھی نظر آ جاتے نا ہم لوگوں کو. کیسے نظر آتے؟ بیچارے نکلے بس میں، ٹرین میں سفر کر رہے، گاڑی میں سفر کر رہے، تو ہر آدھا گھنٹے کو ایک بار وہ آدھا گھنٹہ کیا کرے کہ اپنی بیگم کو رپورٹ دیتے رہتے. ہاں بیگم اب بھی نکلا میں، اب بھی تھوڑی دیر ہوا ناشتہ کر لیا، اب بھی بس پکڑا، اب بھی بس سے اترا، دکان میں گیا، پھر وہاں سے اب بھی دیکھو نکلا، اب بھی یہ کرا وہ کرا. کبھی پورے دن کی رپورٹنگ دیتے ایک آدھا گھنٹے کا اور صحیح حساب بھی نہیں ملتا، بیچارے کو پریشان ہو جاتا. ہر چیز رپورٹنگ، کیا کرے. کچھ لوگوں کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی بیگم کا کال آتا ہے تو بیچارے ڈر کے مارے ویڈیو کال کر کے بتاتے، دیکھ بیگم یہیں چھو، میں دوسری شادی نہیں کر لیا ابھی. اتنا ڈر، ویڈیو کال کر کے بتانا پڑتا، دیکھ یہیں چھو، میں دوسری جگہ نہیں ہوں. بیچارے ڈر کے زندگی گزارتے، ایسے حالات ہیں. تو جہاں شوہر کو کنٹرول کرنا چاہتے، حقیقت بول رہا ہوں میں، یاد رکھو وہاں بچے ہاتھ سے نکل جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا میں عورت 4 کام کر لے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا. اب مجھے بتاؤ، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. تو کم از کم یہ تو بھی بولو، نہیں مول صاحب نہیں جانا چاہتے، چھوڑو ہماری جان چھوڑو، ہم جہنم میں چلے جاتے، ایسا تو بھی بولو. پھر ایسا دیکھ رہے آپ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ پوچھ رہا ہوں تو جواب تو بھی دو نا، یا تو جنت کا جواب دو یا نہیں تو جہنم کا جواب دو. ہاں، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ. ایک زما سر کا ویڈیو ہے، کریم نگر میں کرے سو، دیکھے کبھی آپ، موٹیویشنل اسپیکر، انہوں بھی یہی سوال کرے تھے لڑکیوں سے، پورا ہزاروں کا مجمع ہے، جنت میں جانا چاہتے ہیں آپ؟ چاہتے ہیں. تو تمہاری جنت کہاں ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، ابھی بہت ساری حدیثیں سناتا ہوں، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت دنیا میں 4 کام کر لے گی اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا۔ اب دیکھو تم یہ آفس میں آئے، یہ سینٹر میں آئے، 8 دروازوں سے آ جاتے کیا؟ ایک ہی مرتبہ اگر 8 دروازے میں کھول کے رکھا تو کتنے دروازے ہونا؟ ایک کافی ہے، لیکن 8 دروازے کھول دے تم بول رہا اللہ تعالیٰ، کیوں بولا؟ کیونکہ یہ کسی کو انوائٹ کرنے کا، جس سے محبت ہوتی اس کو انوائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا، اس کو بلانے کا ایک طریقہ ہوتا۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا، اگر ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی اچھے فرینڈ ہے، خاص دوست ہے، تو انہوں اگر کال کر کے اجی ہم 1-2 دن کے بعد آپ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے، آپ کون سے ٹائم پہ رہتے بولے تو ہم کیا بول دیتے؟ ارے میرے کو ٹائم پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جی، میرے گھر کے 24 گھنٹے دروازہ کھلا رہتا تمہارے لیے، آ جاؤ بولتے۔ اور جو اجنبی رہتا اس کو ایسا بلاتے کیا بولتے ہیں اس کو؟ برابر نہیں، 9 بجے تک ہی رہتے ہم گھر میں، اس کے بعد نہیں رہتے، آنا ہے تو اتنی دیر میں آ جاؤ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس عورت کے تعلق سے، جو عورت دنیا میں یہ 4 کام کر لے گی، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا اس عورت سے جو دنیا میں صرف 4 کام کر لیتی۔ ان میں سے پہلا کام 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا، دوسرا کام رمضان کے روزے رکھ لینا، تیسرا کام اپنی عزت کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لینا، چوتھا کام شوہر کی اطاعت کر لینا۔ دیکھو یہ حدیثوں پر عمل نہیں ہو رہا ہمارے ہاں، اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے لڑائیاں اور جھگڑوں کا، یاد رکھو۔ آج عورت کے لیے یہ 3 کام پھر بھی آسان ہے، نماز پڑھ لینا۔ آج نمازی ماشاءاللہ بہت خواتین ہیں، 5 ٹائم کی نماز، پردے کی پابند، لیکن شوہر کی اطاعت بڑا مشکل۔ نماز پڑھ لیتی لیکن شوہر کی بات نہیں مانتی۔ نماز پڑھنا آسان ہے، اصل عورتیں بھی کیا سمجھ رہی، 5 ٹائم نماز پڑھ لو، باہر نکلے تو پورے گلوزاں، ساکس، پورا نقاب پہن لو، یہ دینداری ہے، بس بات ختم۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کے رسول یہاں پر کیا بولے؟ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی، رمضان کے پورے روزے، اپنی عزت کی حفاظت، یہ 3 کام آسان ہیں، سب مسلمان عورتیں کر لے رہی۔ چوتھا کام جو بولے یہ بڑا مشکل ہے عورت کے لیے، سمجھ رہی ہے ایسا عورت، وہ کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت۔ بولیے، مطلب اس کے جائز کاموں میں اس کی بات ماننا، ناجائز کاموں میں نہیں۔ شوہر اگر بولا کہ میرے فرینڈز آنے والے ہیں، بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے آنا، سب کو چائے دے کے جانا، اس میں اطاعت شوہر کی نہیں کرے گی، نہیں مانے گی بات۔ اگر شوہر بول رہا، یاد رکھو یہ اچھی طرح یاد رکھو، شوہر بول رہا ہے کہ بیگم تم آئی بروز بناؤ، بات مان سکتی شوہر کی؟ نہیں مان سکتی۔ کئی لڑکیاں، کئی عورتیں یہ سوال بھی کرتی ہے، اس گناہ میں ملوث بھی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایسی عورت جنت میں نہیں جا سکتی، جنت میں نہیں جا سکتی۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے یہ پہلے سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اسی ٹاپک میں یہ دوسرا ٹاپک ہے جس کو ملا کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میاں بیوی کے اصل میں حقوق کیا ہے؟ حقوق کیا ہے؟ ایک دوسرے کا حق کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ ذمہ داریوں میں اگر ہم سب سے پہلے شوہر کے حقوق کیا ہے اگر یہ لے لیں، میں پھر بیوی کے حقوق کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، یعنی عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے اور مرد کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ پہلے میں عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ذرا غور سے سننا۔ جو بھی نکاح کرنے والی ہے ان تمام لوگوں کو، ان تمام لڑکیوں کو سب سے پہلے یہ حقوق کیا ہے معلوم ہونا، لڑکوں کو بھی یہ حقوق کیا ہے معلوم ہونا۔ تو سب سے پہلے شوہر کی اطاعت کرنا، جس کے تعلق سے بھی باتیں چل رہی تھی۔ سب سے پہلی ذمہ داری عورت کی یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اس کے جائز کاموں میں، جیسے کہ میں حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام دنیا میں کر لیے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا، 5 ٹائم کی نماز، رمضان کے روزے، اپنی عزت کی حفاظت، شوہر کی اطاعت، یہ 4 کام کر لینا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اطاعت میں جو بھی چیز شریعت کے دائرے میں اطاعت حکم دے رہا شوہر تو ضرور مان لینا، جیسا کہ اگر شوہر بولا بیگم بازار نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا، یہ جائز حکم دے رہا، وہ یہ ناجائز کام نہیں ہے۔ شوہر کو پسند نہیں ہے آپ کا باہر جانا تو وہ حکم دے رہا تو نہیں جانا تو نہیں جانا۔ شوہر بول دیا فلاں کی شادی میں نہیں جانا تو نہیں جانا، چاہے اب وہ کتنی بھی آپ کے قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہوتا ہے۔ آج لڑائیاں جھگڑے اسی لیے ہوتے، بیوی چاہتی ہے کہ ہر 8 دن میں، ہر 15 دن میں وہ میکہ جائے،
کیونکہ اس کے خلیرے بھائی کا شادی ایک دن ہے، اس کے ممیرے بہن کی شادی ایک دن ہے، اس کی پھوپھی کی بیٹی کی شادی ایک دن ہے، اس کا رسم ہے، اس کا سانچک ہے، اس کا چھلا ہے، اس کی چھٹی ہے، اس لیے بار بار وہ دعوتوں میں جانا چاہتی ہے۔ کوئی باہر سے آیا، چاچا باہر سے آیا تو بھی جا رہے، تایا باہر چلے جا رہا تو بھی چھوڑنے کے لیے چلے جا رہے، اس طرح بار بار جا رہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ نہیں جانا، کیونکہ ہمارے گھر میں ہم شادی کر کے لائے کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں، لیکن آپ ہمیشہ بار بار ہر 8 دن 15 دن کو وہاں پر جانا چاہ رہے، یہ ہم پسند نہیں کر رہے، آپ نہیں جانا بولے تو نہیں جانا۔ چاہے وہ کسی کی شادی میں نہیں جانے کا حکم دے رہا، کسی کے فنکشن میں جانے کا حکم نہیں دے رہا، اجازت نہیں دے رہا، اور بازار جانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اور شوہر اگر بول رہا کہ فلاں آدمی جو تمہارا رشتہ دار ہے وہ میرے گھر میں نہیں آنا، میری اجازت کے بغیر کوئی بھی میرے گھر میں داخل نہیں ہونا، تو پھر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ ایسے آدمی کو اپنے گھر میں نہ بلائے۔ اچھی طرح یاد رکھو، یہ شریعت کے حصول ہے جو ایک گھر کو جنت بنا سکتی ہے، جو اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں، جو کہ اللہ تعالی ہمارے بنانے والا رب ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ حکم، وہ قانون ہم کو بنا کے دیا، تو وہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اچھی طرح یاد رکھو۔ آپ کا خلیرا بھائی، آپ کا ممیرا بھائی، آپ کا پھپھیرا بھائی، آپ کی بہن کا شوہر، آپ کا جیجو، اگر شوہر چاہتا ہے کہ وہ نہ آئے میرے گھر میں پسند نہیں کرتا ہوں، اس کو نہیں بلانا، یہ شوہر کی اطاعت ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد اگر شوہر کہتا ہے کہ فلاں آدمی سے تم بات نہیں کرنا، فون نہیں کرنا، عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بات نہ کرے، کیونکہ وہ جائز حکم دے رہا، ناجائز، شریعت کے خلاف نہیں دے رہا۔ انہی چیزوں میں لڑائیاں جھگڑے سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس سے کیوں نہیں بات کرنے دیتے، اس سے کیوں نہیں بات کرنے دیتے، یہاں کیوں نہیں جانے دیتے، وہاں کیوں نہیں جانے دیتے، ہماری بچی کو کیا بیچ دیے کہ تمہارے کو، یہ کی وہ کی بول کے پھر الٹا اماں ان لوگ آ کے لڑائیاں جھگڑے کرتے، برابر جاتی ہماری بچی، برابر لے کے جاتے، کیسا روکتا کہ ہم دیکھ لیتے بول کے الٹا اپنی غنڈا گردی دکھاتے۔ تو وہاں پر آپ غنڈا گردی کر کے اپنی بچی کی خواہش تو پورا کر سکتے، لیکن آپ کے داماد کے دل میں وہ محبت جو اس کی بیوی کے تعلق سے ہونا تھا، وہ محبت تو نہیں بٹھا سکتے، وہ اس کے نظروں سے نکل جاتی ہے، وہ محبت سے اب دیکھ نہیں سکتا اگر ایسا غنڈا گردی ظلم کرتے ہوئے اگر اپنے داماد کو ڈرا دھمکا کے اگر رکھیں گے تو یاد رکھو، تو اطاعت کر لینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے شوہر کا مقام پہچانو، اس میں اطاعت کرنے میں شوہر کا مقام اللہ تعالیٰ کیسے رکھا، کیا دیا شوہر کو مقام۔ جب شوہر کا مقام عورت نہیں سمجھتی، شوہر کو بھی جیسا کہ لائف پارٹنر سمجھ کے میرے برابر ہیں اگر سمجھ لیتی ہے، یا نہیں تو جہاں بھی شوہر کو مٹھی میں لینا سمجھتی ہے، شوہر کے اوپر حکومت کرنا چاہتی ہے، شوہر کو کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے، وہاں پر فتنے اور فساد برابر ہوں گے۔ اب میں مقام، شوہر کا کیا مقام دیا، یہ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یاد رکھو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سجدہ کرنا چاہے، سجدے کی اجازت مانگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، اے معاذ تم میرے آگے سجدہ نہیں کر سکتے، اگر اسلام میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا، بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے۔ سجدہ اسلام میں جائز ہے صرف ایک کے لیے، کس کے سامنے سجدہ کر سکتی ہے؟ اس کے بعد اگر جائز ہوتا تو کس کے لیے جائز ہوتا؟ شوہر کے لیے۔ کا مطلب ایک عورت کے نزدیک سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد اگر شادی شدہ ہے تو سب سے بڑا آپ کی نظر میں مقام و مرتبے کے لحاظ سے تمہارا شوہر ہونا چاہیے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو اللہ کے رسول بول دیتے کہ تم جا کے شوہروں کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے شوہر کو بھی سجدہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ شوہر کا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے رب کو اس وقت تک راضی نہیں کر سکتی، اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ شوہر کے حقوق ادا نہ کرے۔ کیا مقام دیا؟ شوہر کا اگر تم حق ادا نہیں کرے تو تم اللہ کا بھی ادا نہیں کر سکتے حق۔ شوہر کو راضی نہیں کر سکے تو اللہ کو بھی راضی نہیں کر سکتے۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو خوب پڑھ لے کہ اللہ کو راضی کر لے رہی، میں سمجھ رہے، لیکن دوسری طرف تمہارا شوہر ناراض ہے تو تم پھر اللہ کو بھی راضی نہیں کرے۔ تم سمجھ رہے نمازیں پڑھ لے کہ ہم اللہ کا تو پورے حقوق ادا کر رہے، نماز روزے سب کر لے رہے، لیکن دوسری طرف تمہارا شوہر ناراض پڑا ہوا ہے، تو یاد رکھو جب تک تمہارا شوہر راضی نہیں ہوگا اللہ بھی تمہاری عبادتوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ شوہر کا مقام ہے، یاد رکھو۔
پھر اس کے علاوہ ایک اور بات، جیسا کہ حدیث سنایا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کی نماز جن کی نماز کندھوں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے، خاص طور سے وہ خواتین جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتی ہیں، وہ ضرور یاد رکھ لے، تمہاری نماز کندھوں کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ دو میں سے ایک بھاگا ہوا غلام جب تک کہ وہ آقا کے پاس واپس نہ آ جائے، اور دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے سوئی ہو۔ شوہر ناراض ہے، چلے گئی میکے میں جھگڑا کر کے، وہ اپنی جگہ بس سو جا رہی، شوہر سے جھگڑا کری، شوہر یہاں ناراض ہے، تم نماز پڑھتے بھی رہو، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ بہترین عورت کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہو اور شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو۔ شوہر اگر اس کی ذات میں، اس کے مال میں کسی چیز کو پسند نہیں کرتا تو اس میں اس کی نافرمانی نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر پسند نہیں کر رہا تمہارا ایسے کپڑے پہننا، نہیں پہننا، شوہر ایسے زیور پہننا پسند نہیں کر رہا، نہیں پہننا، ایسا میک اپ کر کے شادی میں چلے جانا شوہر پسند نہیں کر رہا، نہیں کرنا۔ تمہاری ذات اور تمہارے مال میں شوہر جس چیز کو پسند نہیں کر رہا وہ عمل نہیں کرنا، یہ سب سے اچھی عورت کی نشانی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میری ماں بہنیں تھوڑا ذرا غور سے اس بات کو سمجھو۔ آپ غصے میں، جذبات میں بھی برابر ہوں، سیریلوں سے سیکھے، فلموں سے سیکھے، شوہر کو مٹھی میں لے لیں گے، برابر یہ کریں گے، وہ کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ دیکھو، جھگڑا کر کے آپ، ضد کر کے آپ اپنی انا کو تو جیت سکتے ہیں، لیکن رشتے کو ہار جاتے ہیں۔ اپنے شوہر سے آپ سمجھ رہے کہ ہم جیت جائیں گے جھگڑا کر کے، لیکن اس کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اگر رشتہ بچانا ہے انا چھوڑ دو، اگر انا بچا لینا ہے تو رشتہ چھوڑ دو، دو میں سے کوئی ایک چیز رہ جاتی ہے۔ یہاں پر میاں بیوی کے جھگڑوں میں بڑی اہم بات بول رہا ہوں، یاد رکھو، یہ برابری کی چکر میں بہت سارے لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ہاں جو حدیث میں بتانے والا تھا وہ یہ ہے، مصنوعی بال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ ایک عورت آئی، دیکھو یہ حدیث سنو جو آئی بروز کی بات میں بولا تھا، ایک عورت کسی بیماری کی وجہ سے اس کے بال گر رہے تھے، اس کے بال جھڑ جا رہے تھے۔ آج بھی بولتے ہیں نا، ہمیشہ بہت زیادہ فکر عورتوں کو، جب بھی دو چار عورتیں بیٹھتی تو سب سے زیادہ بالوں کی فکر ہوتی۔ کیا جی اماں کتنے بڑے بال ہے تمہارے، کتنے گھنے بال ہے، کیا تو بھی لگاتے، کون سا شیمپو لگاتے، کون سی مہندی لگاتے، کیا تو بھی لگاتے، بولو ہمارے بالاں گرج جا رہے، کنگھی کرے جب بھی گچھے گچھے چلے جا رہے، کپے کپے چلے جا رہے، بالوں کی فکر ہوتی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیماری کی وجہ سے ایک عورت کے بال گر رہے تھے، جھڑ رہے تھے۔ اس کی ماں لے کر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کری، اے اللہ کے رسول میری لڑکی کو کسی بیماری کی وجہ سے بال گر جا رہے، یا نہیں تو وہ خود عورت آ کے سوال کری، کیا ہم مصنوعی بال لگا سکتے؟ مصنوعی بال کا مطلب وگ لگانا۔ اللہ کے رسول سے سوال ہو رہا، وگ لگانا جائز ہے کیا؟ شوہر حکم دے رہا، بال گر رہے، اچھی نہیں لگ رہی تم بغیر بالوں کے، تو وگ لگا سکتے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، وگ لگانا، مصنوعی بال لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تمہارا شوہر بھی بول رہا تو تم مصنوعی بال نہیں لگا سکتے۔ آج تو پورے بڈھیاں ہو جاتے لیکن نہیں، ہمارے بالاں لمبے دکھنا بول کے مارکیٹ میں وگاں خرید لے کے لگا لے کے چلے آتے۔ کسی کے گھروں میں گئے تو وہ دروازوں پہ لٹک کے چلے تھے، وہ پورے دکھتے ایسا سامنے، کبلے جب لگا لو چلو نکلو، اب ہیروئن دکھنا بازار میں گئے تو میں نعوذ باللہ۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جیسے مصنوعی بال لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح شریعت میں آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ بڑے بڑے نمازی، دیندار، اجتماع کرنے والے سب آئی بروز بنا کے بیٹھے، بچیاں خوبصورت اور ہے تیج رہتی، اور کیا بیماری کی آئی بروز نہیں لگائے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کون سی بیماری بولے تو یہ بیماری ٹی ویوں کی بیماری، سیریلوں کی بیماری، فلموں کی بیماری ہے۔ آئی بروز نہیں بنائے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ شادی میں دلہنوں کے سب کے آئی بروز بنے ہوئے، حرام ہے، حرام ہے، یاد رکھو۔ تمہارا شوہر بھی اگر حکم دے رہا آئی بروز بناؤ تو نہیں بنا سکتے آپ، جائز نہیں، سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ میاں بیوی کے حقوق میں پہلا حق بولا میں اطاعت کرنا، دوسرا حق شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم زندگی اور صحابہ کی زندگیاں اگر ہم دیکھتے تو دیکھو، جیسا کہ میں پرسوں بھی بولا تھا
اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت دار بیٹی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. اس سے زیادہ عزت والی تو کوئی نہیں ہو سکتی. آج کے زمانے کے لکھ پتی کروڑ پتی سعودی کے بادشاہ کے بیٹی بھی نہیں ہو سکتی. دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی بیٹی بھی وہ عزت والی نہیں ہو سکتی جتنی فاطمہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر کے دے دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ غلام آئے تو پورے گھر کے کام کرنے کی وجہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک جاتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے جیسے بٹنا کھٹکے ڈالے تو نلہ چالو ہو جانا، کھٹکے ڈالے تو پانی آ جانا، واشنگ مشینہ، یہ سب چیزیں، گرینڈرا وینڈرا کچھ بھی نہیں تھے نا. چکی چلاتی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چکی چلاتی تھی. پانی بولیوں سے، آپ لوگ شاید دیکھے بھی نہیں ہوں گے، کئی لوگ آج کے جنریشن تو بولیاں کہیں دکھ رہے بھی نہیں، بولیوں سے نکالنا پڑتا تھا پانی. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بولا، یہ تمام چیزیں الحمدللہ میں میرے بچپن میں دیکھا تھا. بولیوں سے ہم پانی بھی نکالتے تھے، چکی بھی چلاتے تھے. گاؤں میں ابھی بھی کہیں کہیں پر ایک ایک چیز نظر آتی ہے. بلکہ ہمارے ثنا کے گھر میں بولی تھی، ان کے گھر میں ابھی بھی ہے، تھی نہیں ابھی بھی ہے، ہمیرا ان کے گھر میں بھی ہے ابھی بھی بولی. تو بہرحال پانی نکالنا، اور پھر وہ دور رہتا تو اس کو اٹھا کے کندھے پہ اٹھا کے لے کے آنا، چکی چلانا، گھر کا کام کاج کرنا بڑا مشکل تھا. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانے کے لیے آئی کہ گھر کے کام کاج کر کے بہت تھکاوٹ ہو رہی، اور اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے آئی. ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، کندھوں پہ نشان پڑ گئے تھے. اللہ کے رسول گھر میں نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی. بتا کے گئی، دیکھو میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے کام کرنے کی وجہ سے، آپ بول دیجئے کہ میرے لیے کسی غلام کا انتظام کرے. اللہ اکبر. یہ حدیث بھی اگر یاد رہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کی زندگیاں اگر یاد رہیں گی نا، تو کتنی مثالیں ہیں، کتنی نصیحت ہے ہمارے لیے. اگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو آج ہم کیا کیا اعمال کر سکتے ہیں ان کی زندگیاں اگر سامنے رکھے تو. اس سے کئی علماء کئی نکتے نکالتے ہیں. دیکھو آپ ذرا غور سے سنو. آپ ایک طرف پورے کائنات کے امام انبیاء کے سردار کی بیٹی کام کر کر کے تھک جاری، حالانکہ اللہ کے رسول چاہتے تو کسی امیر گھر میں بھی دے سکتے تھے، لیکن یہ غریب آدمی کو داماد بنا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک کے آ کے غلام مانگنے کے لیے آئی. اللہ کے رسول چاہے تو ایزی دے سکتے تھے، ہاں غلام ہے بیٹا لے کے چلے جا، بہت تھک جا رہی تو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آنے کے بعد جب معلوم ہوئی بات تو گئے بیٹی کے گھر، جا کے بولے بیٹا تو غلام مانگنے کے لیے آئی. دیکھ میں اس سے بھی بہترین چیز بتاتا ہوں، غلام تو نہیں دوں گا لیکن اس سے بہترین چیز بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ہر دن تو کام کرنے کے بعد جب رات کو بستر پہ لیٹ جاتی تو بستر پہ لیٹنے یعنی آرام کرنے سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے. بیٹا یہ تیرے سارے جسم کے، سارے دن کے کام کے جسم کے جو تھکان ہے، اس تھکان کو بھی ختم کر دے گی، اور اس کی وجہ سے تیرے جسم میں تازگی پیدا ہوگی. بولے آج کچھ بھی کام نہیں ہونا ہمارے کو، جیسا کہ میں کل بولا نا، خالی کھانا سونا، کھانا سونا، کام نہیں ہونا ہمارے کو. اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے، اپنے ہاتھوں سے خدمت کر کے، چاہے وہ شوہر کے کپڑوں کی صفائی ہو، شوہر کے لیے کھانا بنانا ہو، شوہر کی جو بھی خدمت اپنے ہاتھوں سے جو کرتے نا، اس میں جو محبت ہے، آپ اپنے گھر میں کسی اور کام والیوں سے کرا کے جو دیتے نا، وہ محبت نہیں ملتی، چاہے وہ شوہر کو یا نہیں تو تمہارے بچوں کو. یاد رکھو، کئی لوگ بچوں کو بھی آیا کو لگا دے کے، ان کو لگا دے کے ان کے ساتھ انہوں بنائے سو کھانا، ان کے ساتھ کھیلنا، کیونکہ ہم جاب کر رہے، ہم یہ کر رہے، ہم وہ کر رہے، اس لیے نہ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلاتے، نہ شوہر کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلاتے ہیں. تو وہ محبت نہیں بیٹھ سکتی جو اپنے ہاتھوں سے تم جو بنا کے کھلاتے ہو، جو دوسری نوکرانیوں سے، کام والیوں سے بنا کے کھلاتے. تو یاد رکھو، کیوں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، سمجھ گئے؟ تو چلیے اس کے بعد خدمت میں اچھا اور ایک بھی بات بولوں میں آپ کو. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے شوہر تھے یہ معلوم ہے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن. ٹھیک ہے، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی غریب تھے، ان کا باغ 2 میل دور تھا ان کے گھر سے. 2 میل بولے تو آج کے زمانے میں 3 کلومیٹر کے اتنا دور.
تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بھی تھا، اونٹ بھی تھا، تو کیا کرتی ہے جانوروں کے لیے وہ 2 میل دور باغ میں جا کے کھجور کے گٹلیاں چن کے ٹوکرے میں اٹھا کے لے کے آتی تھی، اور لکڑیاں بھی لے کے آتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں سلنڈر نہیں تھا نا، تو لکڑیاں بازار کو یعنی جنگل جا کے لکڑیاں اٹھا کے لے کے آنا. الحمدللہ یہ جب بھی میں حدیثیں سنتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے یہ سب چیزیں، کیونکہ ہم بھی الحمدللہ بچپن میں لکڑیاں اٹھا کے لاتے تھے. یہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو زندگی گزری، اور اس میں جو مزہ تھا نا وہ مزہ ہی الگ تھا. آج یہ جتنے بھی شارٹ کٹ راستے ہو گئے نا، چاہے وہ سلنڈر کا ہو، نل کا ہو، یہ تمام چیزیں، وہ جو محنت کرنے میں مزہ آتا تھا نا، وہ مزہ یہ شارٹ کٹ راستوں میں نہیں آتا. تو اسما رضی اللہ تعالیٰ لکڑیوں کا گھٹا اٹھا کے لا رہی ایک دن، یا نہیں تو یہی کھجور کی گٹلیوں کا ٹوکرا اٹھا کے لا رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ جا رہے تھے. رشتے میں کیا ہوتے اللہ کے رسول؟ بہو نہیں ہوتے. اسما رضی اللہ تعالیٰ سالی ہوتی. اللہ کے رسول دیکھ کے کیا کرے، اے اسما چلو ادھر آ جاؤ، 3 کلومیٹر دور میں اونٹ بٹھا دوں گا اور تم اونٹ پہ پیچھے بیٹھ جانا اور میں سامنے بیٹھوں گا. وزن ٹوکرا اٹھا لے کے کہاں جاتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو بٹھا دیے. سالی ہے رشتے میں. آج تو سالی آدھی گھر والی ہو جاتی، سالی آدھی گھر والی ہو جاتی، کبھی کبھی تو پوری بھی ہو جاتی ہے نا. سالی آدھی گھر والی بول کے جو چھوڑ دیتے نا، ہونے والی دلہن اتنا قریب نہیں جاتی جتنا سالیاں چلے جاتے. اس لیے ہونے والی دلہن سے پہلے انہیں سالی کو اٹھا لے کے بھاگ جاتا تو پوری ہو جاتی انہیں. ایسا کئی کیسز میرے سامنے آتے، آپ سب بھی دیکھے ہوں گے. لیکن دیکھو اب یہاں پر سالی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، دیکھے پہچان لیے اور ٹوکری وزن اٹھا لے کے جا رہے، تم بیٹھ جاؤ اونٹ پہ بول کے اونٹ بٹھا دیے. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھنے کے لیے جب سوچی، فوراً ان کے شوہر کی غیرت یاد آئی. اگر میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ کے اونٹ پہ چلے جاتی تو شاید زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے شوہر ہے وہ ناراض ہوتے ہوں گے. تو ان کی غیرت یاد آ کے بولی، حالانکہ اللہ کے رسول ہے، نبی ہے، بولے کہ نہیں اللہ کے رسول آپ چلے جاؤ، میں ایسے ہی پیدل آ جاؤں گی. سمجھ میں آئی یہ حدیث؟ کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ ایک تو پہلی چیز اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنی محنت کر رہی، 3 کلومیٹر دور جا کے لکڑیاں اٹھا کے لانا، کھجور کے گٹلیاں لے کے آنا، خدمت بھی نظر آ رہا. اور دوسری چیز اس میں یہ نظر آ رہی کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے، میرے کسی حرکت کی وجہ سے میرے شوہر ناراض نہ ہو. حالانکہ یہاں پر اللہ کے رسول ہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے. اللہ کے رسول ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کا مقام، اللہ کے رسول کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن میں اللہ کے رسول کے ساتھ بھی بیٹھ کے سفر نہیں کروں گی. یہ خیال کتنی عورتوں کو ہے آج. میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے شوہر ناراض نہ ہو جائے، یہ سوچ کتنے لوگوں کی ہے آج. اسی لیے جب میکہ چلے جاتے ہیں تو بڑے فخر سے بولتے ہیں، نہیں جی سسرال میں گیٹ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے کو، اس لیے میکے میں آ گئے نا، اب ہمیشہ گیٹ کے باہر ہی رہتے. صبح شام بازاروں میں گھومتے، شوہر کو بتائے بغیر جھوٹے باتیں بولتے ہوئے، کہاں ہیں جی؟ آئیں چھے گھر میں چھے ابھی. لیکن ہے کہاں؟ بازار میں ہے. کہاں؟ بیوٹی پارلر میں ہے. کہاں؟ خلیری بہن کی شادی میں، پارکوں میں. شوہر کو پسند نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ کسی غیر مرد کو دکھے، لیکن پارکوں میں گئے چہرہ کھول کے مست ناچ رہے، کھیل رہے، کود رہے. کئی عورتوں کو تو ایسے دیکھتا ہوں میں، جو ہمیشہ بسوں میں سفر کرتے رہتا ہوں میں، شوہر بیچارہ لے کے آ کے سیٹ سنبھال کے فائٹ کر کے، یہ کر کے وہ کر کے، سیٹ سنبھال کے، کپڑا ڈال کے، بیگ سب رکھ دے کے سیٹ میں بٹھا کے ٹاٹا بائی بائی کر کے انہیں جانے ساتھ دیکھ لیتے، چلے گئے. آ کے انہیں جاتے ایسا پیچھے رہے سو ایک گھیٹی ایسا کھینچ دیے تو ختم. ایک پن لگا کے رکھتے خالی، وہ پن، وہ ایسا پن کھینچ دے کے جب بیٹھ جاتے، آہا چلے گیا ظالم نہیں دیکھتا. آپ کیا ہے، کیا سمجھ رہے آپ؟ بسوں میں رہے سنا سب جتنے بھی مرد ہیں سب یا تو بھائی سمجھتی یا میں پتہ نہیں کیا سمجھتی ان لوگوں کو، سب میرے باپ ہے سمجھتی، بھائی سمجھتی، کیا سمجھتی. یہ لوگ آنے تو مردش نہیں ہے سمجھتی، ان لوگ مرد ویچ نہیں ہوتے. مرد جو تھا یہ کہ جو میرا مرد تھا انہیں مرد ہے، انہیں چلے گیا انہوں صبح عورتیں چھ سمجھ کے بیٹھ جائے. کیا سمجھ کے بیٹھ جاتے آپ؟ شوہر کی غیرت کا خیال نہیں ہے. میرا شوہر اس چیز کو پسند نہیں کرتا، بولے سو خیال نہیں ہے.
موقع ملے تو ہاسپٹل میں چہرہ کھول کے بیٹھ گئے، موقع ملے تو پارکوں میں چہرہ کھول کے بیٹھ گئے، موقع ملے تو بس اسٹینڈ میں بسوں میں چہرہ کھول کے بیٹھ گئے. لیکن وہی بسوں میں جب میرے جیسا داڑھی والا چڑھتا نا، اب ہاں آ گیا رے بول کے ایسا جھک کے ڈال لیتے ہیں، ایسا ساتھ آ گیا اصل میں مرد اصل اب آیا انہیں. اللہ رحم کرے. ہر چیز میں یاد رکھو میرے بابو، یہ حدیث یہ واقعات کئی پیغامات دیتے ہیں ہمیں. تو بہرحال یہ دوسرا حق ہے شوہر کی خدمت کرنا. تیسرا اپنی عزت کی حفاظت کرنا، جیسا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے، اور اپنے آپ کی حفاظت ہمیشہ کرتے رہنا. اس پہ بھی اگر میں بولوں تو بہت ساری باتیں ہیں. آج کل تو بہت خطرناک معاملات چل رہے ہیں. آج شوہر اگر سعودی چلے گیا، شوہر اگر باہر چلے گیا، دبئی چلے گیا، کمانے والا ہے، کوئی بنگلور میں جاب کر رہا، کوئی حیدرآباد میں جاب کر رہا، کوئی نہیں ہے، تو کئی عورتیں ہیں جو بے وفائی کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. آپ کی عزت، آپ کا جسم امانت ہے آپ کے شوہر کا. اگر اس کے علاوہ یہ چیز کسی اور کو دکھاتی ہیں تو آپ امانت میں خیانت کرتی ہیں. جیسا کہ میں امانت کے بارے میں پرسوں بھی بولا، بات امانت ہے، چیز امانت ہے، اسی طرح ایک عورت بھی امانت ہے اس کے شوہر کے لیے. آج ایسے کئی واقعات جو زنا کے کیسز ہم دیکھتے ہیں، شادی کے بعد بھی زناکاریاں افیئرس، شادی سے پہلے بھی زناکاریاں افیئرس، یہ اس کے شوہر کے لیے خیانت ہے، یاد رکھو. تو یہ تیسرا حق ہے کہ وہ عزت کی حفاظت کرے. چوتھا حق یہ ہے کہ وہ غیرت مند رہے. جیسا کہ میں ابھی بولا، غیرت مند یعنی اسماء رضی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں یا پیچھے ایک سواری پہ بیٹھنا، تو ایسی غیرت مند بن کے رہنا. شوہر سامنے رہے یا نہ رہے، لیکن میرے شوہر ناراض ہو جائے، ایسا کوئی بھی کام، ایسی کوئی بھی حرکت میں نہیں کروں گی، یہ خیال رہنا. اور پانچویں چیز شکر گزاری کرتے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. اے عورتوں، تم زیادہ جہنم میں تھی. کیوں؟ کیونکہ تمہارے دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے آتے. دو گناہ کون سے ہیں؟ ایک تم شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہو، اور تم لان تان زیادہ کرتی ہو. جو عورت یہ سمجھتی نا، ہاں میری زبان خینچی کی طرح چلتی، خالی ایسا منہ کھولے تو شوہر چوہے کے جیسا ڈر جاتا، بل میں بیٹھ جاتا، کام بلے وہاں ڈرا کے رکھتی. میں بول کے تم جو اونچی آواز میں بات کرتے نا، یاد رکھو، ہو سکتا ہے تمہاری اونچی آواز کی وجہ سے، تمہارے باتوں کی وجہ سے، یا تمہارے گالیوں کی وجہ سے وقتی طور پر شوہر تنگ آ گیا ہوگا، خاموش بیٹھ گیا. پہلے شروع میں 2-4 مرتبہ، 10-15 مرتبہ، کچھ دنوں تک وہ جواب دیا، لیکن اس کے بعد شوہر خاموش بیٹھ جاتا. یاد رکھ لو، جو شوہر خاموش بیٹھ گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے، اب شوہر خاموش بیٹھ گیا، اصل میں وہ شوہر تمہیں پسند نہیں کر رہا، وہ تھک گیا، وہ ہار گیا، اس کے دل میں تمہارے تعلق سے محبت نہیں رہی. کیا کرنا بھائی؟ کئی شوہر آ کے کبھی ہمارے سے شیئر کر لیتے، سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھ جاتے، کیا کرنا بھائی، بول کے تھک گیا. کچھ لوگ تو بولتے، مارا بھی میں، بولا بھی، جھگڑا بھی کرا، غصہ بھی کرا، پھر بھی میری عورت سنتی نہیں، اتنی خطرناک زبان دراز ہے، چھر 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 ہمیشہ چلاتے چلتی، ہمیشہ پکارتے چلتی. تو سمجھو کہ شوہر کے دل میں وہ محبت نہیں رہی اب تمہاری. اور اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، شوہر کے دل میں تو وہ محبت نہیں رہی. دوسری چیز کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تمہارا ہو رہا، تمہاری یہ زبان درازی کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تم جہنم میں جاتے. تمہاری ناشکری اور تمہارا لان تان کرنا. اب ناشکری بھی کیسی رہتی؟ شوہر حیثیت دن اچھا کمایا، اچھا کھلایا، جو بولے وہ پہنایا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اگر کبھی شوہر کوئی چیز نہیں لا کے دیا تو فوراً میکا جا کے بیٹھ جاتی. کیا لائے جی تم میرے کو؟ کیا کھلائے جی؟ کیا پلائے جی؟ تمہارے سے اچھا تو میرے ابا دیکھ لیتے تھے میرے کو. 5 سال 10 سال جو اچھا رکھا تھا وہ پورا ایک جملے میں نکال کے پھینک دیتی. بیکار، میں تو کیا کی سوچ کے آئی، تم یہاں کیا بھی نہیں دیے میرے کو، کیا کرے تم؟ تمہارا یہ ایک جملہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. یاد رکھو، شوہر کی ناشکری اور شوہر کے سامنے لان تان مت کرو. شوہر کے سامنے زبان درازی کر کے، اونچی آواز میں بات کر کے شوہر کا دل دکھانا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، تو چلیے، یہ چیزیں ہو گئی. شکر گزاری. چلیے، اب مرد کی ذمہ داریاں کیا ہے یہ بھی سن لو. اتنی دیر عورت کے تو سن لیے، اب مرد کیا؟ مرد کی پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مہر دے گا. مہر دینا مرد کی ذمہ داری ہے، ضروری ہے. بیوی کے حقوق میں سورہ نساء آیت نمبر 4 دلیل ہے. بہترین حق مہر وہ ہے جس میں آسانی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور ایک حدیث ہے بہترین حق مہر وہ ہو جس نکاح میں
جو نکاح میں آسان ہو. مہر سب سے بہترین وہ ہے جو نکاح میں آسان ہو. کا مطلب کیا ہے؟ مہر فکسڈ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے آپ اپنی طاقت کے مطابق کتنا بھی مہر طے کر سکتے ہیں. اگر کوئی غریب ہے تو وہ 50 روپے بھی دے، 500 بھی دے دے. امیر ہے تو 5 لاکھ بھی دے دے، 50 لاکھ بھی دے دے. کوئی سونے کی انگوٹھی بھی دے دے یا کوئی ڈائمنڈ رنگ بھی پہنا دے، آپ کی مرضی ہے. اور عورت کی مرضی ہے، وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. لڑکی کا حق ہے یہ. مہر کے تعلق سے یہ بھی بات یاد رکھو، تمہارا حق ہے یہ. تم ڈیمانڈ کر سکتے اپنی مرضی سے. لیکن مہر میں آج ہمارا معاشرہ جیسا کہ لڑکیوں کے شادی کے معاملے میں اس سے کوئی بھی چیز پوچھی نہیں جاتی. ہاں ایک چیز پوچھی جاتی، شادی میں لڑکی کو ہر چیز اس کی پسند کی ملتی ہے سوائے اس کے دولہے کے، ہے نا. بہت سارے لوگ یہ بولتے دولہا پسند نہیں ہے، سب پسند کے مل گئے. کپڑے کیا بولے، وہ 1 لاکھ کے جوڑا ابا دلا دیے، کون سا رنگ ہونا وہ دلا دیے، کیسے زیور ہونا وہ دلا. دولہا پسند نہیں ہے، سب پسند ہے. ایسا نہیں ہونا. اسی طرح مہر بھی تم مانگ سکتے، تم طے کر سکتے، تمہاری مرضی. مجھے 50,000 ہونا مہر میں، تم بولنا. مجھے 5 لاکھ ہونا، تم بولنا. نہیں اگر دیندار ہے، نہیں جی ابا میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، مجھے 500 بھی مل گئے تو چل جاتا، 5,000 بھی مل گئے تو چل جاتا. آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ مہر کے پیسے بھی خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری مرضی، تم کیا بھی کر لو. لوگ کیا کرتے، کھینچ کے مہر میں 5,000 کو لے کے آتے، 2,000 کو لے کے آتے، وہ بھی لڑکی کے ہاتھ کو نہیں دیتے. کچھ لوگوں کو تو دیکھا میں 1 لاکھ مہر لیا، باپ ایسا لڑکی کے گود میں رکھ کے نکال کے لے لیا، آپ نے جیب میں رکھ لیا. نہیں، یہ خالی دکھانے کے واسطے لڑکی کو نہیں، وہ لڑکی کو دینے کے واسطے رہتا مہر. اس کی مرضی، انہیں 1 لاکھ لے کے کچھ بھی کر لیں، ثواب کے کاموں میں لگا لے، کھانے کے لیے، کپڑوں کے لیے کچھ بھی لگا لے، یا نہیں تو کوئی پراپرٹی خرید کے رکھ لے، اس کی مرضی ہے. تو مہر، ٹھیک ہے. تو مہر کتنا بھی آپ ڈیمانڈ کر سکتے، لیکن آسان ہونا چاہیے. اور آپ کا جو ہونے والا شوہر ہے اس کی حیثیت کے مطابق آپ ڈیمانڈ کر سکتے، ٹھیک ہے. چاندی کی انگوٹھی، چادر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ واقعہ آتا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے بولے تھے کہ جا کے دیکھ کے آ جا، تیرے گھر میں چاندی کی انگوٹھی ہے کیا؟ نہیں ہے تو سونے کی انگوٹھی تو بھی ہے کیا؟ دیکھ کے آ جا. وہ بھی نہیں ہے تو تجھے جتنا قرآن یاد ہے، یہ قرآن کے ہی عوض میں تیرا نکاح کر دے رہا ہوں، یہی تیرے لیے مہر بنا دے رہا ہوں. بول کے وہ عورت کو بولے کہ جتنا قرآن تیرے شوہر کو یاد ہے وہ شادی کے بعد تجھے سکھا دے گا، یہ تیرا مہر ہے. بول کے قرآن کی چند آیتوں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر کے دے دیے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دوسری چیز یاد رکھو، آج مہر کا پیسہ بول کے الگ اس کے لیے طے کیا جاتا، اور الگ سے لڑکی کے لیے تم کتنا سونا ڈال رہے بول کے یہ الگ سے طے کیا جاتا. دیکھو اگر کوئی لڑکا میں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں بھائی، صرف ایک 5,000 روپے ہے یا 10,000 روپے ہے، اسی میں یہی میرا مہر ہے، میں الگ سے اب سونا چاندی نہیں دے سکتا، تو بھی نکاح ہو جاتا. یا پھر اگر کوئی لڑکا یہ کہے کہ نہیں میں 1 تولہ 2 تولہ جو سونا دے رہا ہوں، جو سونا پہنا رہا ہوں، یہی میری طرف سے مہر ہے، تو الگ سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی، ایسے بھی نکاح ہو جاتا. مہر سونے کی شکل میں بھی ہو سکتا، مہر پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتا. یہ پہلا حق. دوسرا حق کیا ہے؟ نان و نفقہ، یعنی کھانے پینے، کپڑے اور رہنے کی انتظام کرنے کی ذمہ داری یہ شوہر کی ہے. لڑکی شادی ہوئے جب سے اس عورت کا اور اس کے ہونے والے بچوں کا خرچہ کس کی ذمہ داری؟ سست ہو گئے تم لوگ، کیا سو رہے کیا جی؟ تھوڑا اچھا بیٹھو. شوہر کی ذمہ داری ہے، یاد رکھو. شادی میں بھی 2 خرچے بولا، کون کون سے؟ مہر اور ولیمہ، یہ بھی لڑکے کی ذمہ داری. اب شادی ہوئے جب سے اب اس بیوی کے اس کے مرے تک بھی پورا خرچہ مرد کی ذمہ داری. ہمارے پاس جمعہ گیاں کو کپڑے کرنا، پہلی ڈیلیوری ننیال والے کرانا، ہاسپٹل کا خرچہ انہوں دینا، یہ جو چلتے ہیں نا، یہ سب جائز نہیں ہے. پورا خرچہ لڑکے کی ذمہ داری، لڑکے کے گھر والوں کی ذمہ داری رہتی، یاد رکھو، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا حق ہے اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم جو کھاتے ہو وہ تمہارے گھر والوں کے لیے کھلاؤ، تم جو پیتے ہو وہ پلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری حدیث کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی ایک روپیہ یا 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور 1 دینار غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، 1 مسکین کو دیتا ہے، اور 1 اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ سب سے بہترین اور زیادہ ثواب جو بیوی بچوں پر خرچ کیا گیا ہو. تو اس لیے بیوی بچوں پر خرچ کرنا
یہ مرد کی ذمہ داری ہے. کئی مردوں کو دیکھا جاتا آج تو ایسے بے غیرت مرد ہو گئے. پہلے دیکھ لے رہے شادی سے پہلے بچی کیا پڑھی, کیوں بولے تو ہم جاب کرائیں گے بعد میں. کچھ لوگ ڈھونڈ رہے بھی جاب کرنے والی دولہا نہیں چھونا میرے کو, یعنی خالی بیٹھ کے کھاتے ہوئے پھرتا آوارہ. کئی مردوں کو دیکھتے بے غیرتوں کو بیوی کی نوکریوں پہ زندگیاں گزار لیتے, کچھ بھی کام نہیں کرتے, بیوی کماتی انہیں گھر میں برتن دھوتا. عورت مرد بن جا رہی, مرد عورت بن جا رہا ہے. تو یاد رکھو خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے. تیسری ذمہ داری بیوی سے حسن سلوک کرنا. گھر میں لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد یہ تمام چیزیں نہیں کرنا. مارنا گالیاں دینا یہ تمام چیزیں نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مار نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی بیویوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائے, کبھی نہیں مارے, سمجھ رہے. اور گندی زبان استعمال کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کبھی بھی گندی زبان استعمال نہیں کرے. تو اس طرح بیویوں کو ستانا مارنا یہ جائز نہیں ہے, بلکہ حسن سلوک کرنا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تم کبھی بھی اپنی بیویوں سے نفرت نہ کرو, کیونکہ ان کی اگر ایک چیز پسند نہ بھی آئے تو دوسری چیز پسند آ جاتی, اس چیز کو یاد رکھ لے کے زندگی گزارو. اس پہ بھی بہت سارے واقعات ہیں. چلو ٹائم بہت ہو گیا, بلکہ اب ایک آخری بات بول دوں گا, کیونکہ ہمارے صحابہ کی ہم زندگیاں دیکھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں دیکھیں تو وہ مارنے والے, گالیاں دینے والے, ظلم کرنے والے, ستانے والے ایسے نہیں تھے جو عام طور پر آج مرد کرتے ہیں. ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے. اب چوتھی چیز یہ ہے, اچھا ایک حدیث بھی اس میں سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو, جو اپنی بیوی کے لیے بہتر. سب سے اچھا مرد بھی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو. سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. مطلب اس کی بیوی گارنٹی دینا, اس کی بیوی اس چیز کا ثبوت دینا کہ میرے شوہر بہت اچھے, تو ویسا آدمی اچھا. سب دوستوں کے سامنے تو اچھے بن رہے, نمازی, متقی, پرہیزگار, داڑھی ٹوپی سب ہے, گھر میں گئے تو بیوی کاپری, کیونکہ اس کے اخلاق اتنے برے ہیں, ڈر ڈر کے زندگی گزار رہی. تو ایسا مرد اچھا نہیں مانا جائے گا. تو اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کے لیے یعنی مرد جو ہے دیوس نہیں بننا. مرد دیوس نہیں بننا مطلب اپنی بیویوں کو بنیادی تعلیم دینا اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی سورہ تحریم میں کہتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. مطلب تم بھی جنت میں جاؤ, ساتھ میں گھر والوں کو بھی جنت میں لے کے جاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے. دیوس نہیں بننے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اس گھر کی عورتیں بہت سارے غلط کام کرتی ہیں, لیکن مرد خاموش ہو کے بیٹھ جاتا. مرد کچھ بھی نہیں بولتا, بس یہ بول دیتا کہ نہیں جی ہمارے گھر کی عورتیں مانتی نہیں, بول کے بھی فائدہ نہیں ہے, بس کچھ بھی کرنے دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس کی لڑکیاں, اس کی عورتیں, اس کی بیوی جو بھی ہے کچھ بھی غلط کام کرے. جیسے کہ میں کل بولا سوشل میڈیا کے اس میں نوجوان لڑکیاں انسٹا میں کیا پوسٹ کر رہی, اپنے موبائل کے سٹیٹس پہ کیا گانے لگا رہی, کچھ بھی نہیں معلوم. کئی شوہروں کو نہیں معلوم, ڈیلی گانے لگا رہی. بیچارہ انہیں داڑھی والا, ٹوپی والا, 5 ٹائم نماز پڑھنے والا, لیکن اس کی بیوی ہمیشہ سٹیٹس پہ گانے لگاتی, شاعریاں لگاتی, گندے گندے ویڈیوز لگاتی. شوہر کو پتہ ہی نہیں, یعنی تو پتہ ہوئی تو بھی خاموش بیٹھا. وہ کئی لڑکیاں رات کے 12 بجے جاتے ہوئے وہ ولاگس بناتے ہوئے وہ کیا بولتے بھائی, وہ روڈاں پہ کھانے کے سموسے اور کیا کھاتے جی, وہ پانی پوریاں. ہاں, یہ پانی پوریاں گٹروں کے آگے ٹھہر کے, نالیاں کے آگے ٹھہر کے وہ پانی پوریاں کھاتے ہوئے رات کے 12 بجے نکل کے ایسا کھاتے ہوئے ویڈیوز بنا لے کے, ہم حیدرآباد کی لڑکیاں ہیں, رات کے 12 بجے بھی گھر سے باہر نکلتے, ہم پانی پوری کھاتے نالی پہ ٹھہر کے. ایسے ویڈیوز جو بناتے نا, ہاں بے غیرتاں ہیں. رات کے 12 بجے نوجوان بچی جا کے اسکوٹی پہ وہ اکیلی جا کے کھا رہی اور ویڈیو بھی بنا کے ڈال رہی. وہ بے غیرت باپ کیسا کی, وہ بے غیرت شوہر کیسا کی, دیکھتا نہیں کیا کر رہی بچی. تو ایسی بے غیرت نہیں بننا, ایسے دیوس نہیں بننا, یاد رکھو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اصل میں یہ بے غیرت نہیں بننا بولے تو کیا کرنا, عورت کو علم سکھانا. علم سکھانا بولے تو اس کو علمی مجلسوں میں, دینی مجلسوں میں لے کر چلے جانا, جمعہ کے خطبات سنانا. تب جا کے پھر جب علم آ جائیں گا تو ایسے غلط کام, ایسے گندے ویڈیوز, ایسے گندے کام کرنے سے عورتیں بچتی ہے. اس لیے عورتوں کو علم سکھانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آخری بات ہے
حق وراثت سے محروم نہیں کرنا، بلکہ بیویوں کو وراثت میں حق دینا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ ملتا، اولاد ہے تو 8واں حصہ بیوی کو ملتا۔ مطلب شریعت نے بیوی کو جو حصہ وراثت میں رکھا وہ وراثت میں حصہ دینا یہ ضروری ہے، اہم ہے۔ تو بہرحال یہ 5 عورت کی ذمہ داریاں یعنی بیوی کی ذمہ داریاں اور 5 مرد کی یعنی شوہر کی ذمہ داریاں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ طلاق کیوں ہو رہا ہے اس ٹاپک میں 2 پوائنٹس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا اب تک۔ کون کون سے 2؟ کیا پہلی چیز کیا ہے؟ تحقیق نہیں کرنا، پہلی چیز صحیح تحقیق نہیں کرنا جس کی وجہ سے طلاق ہو رہا، اور دوسری چیز ایک دوسرے کے حقوق نہیں معلوم ہے جس کی وجہ سے طلاق ہو رہا۔ تو وہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے اب تک میں تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ چلیے ظہر کا ٹائم ہو گیا تو ابھی انشاءاللہ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً کھانے کا انتظام ابھی جلدی کر لو کیونکہ فائنل ڈے ہے، تو جلدی سے جلدی نماز پڑھ لو، جلدی سے جلدی کھانا کھا لو، اس کے فوراً بعد بیٹھ کے انشاءاللہ باقی ہمارا ٹاپک جو بچا ہوا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔